آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ آپریشن سندور کے بعد ہند پاک کشیدگی عروج پر، نیم فوجی دستوں کی چھٹیاں منسوخ۔ ہندوستانی افواج نے پہلگام حملے کا جواب آپریشن سندور کے ذریعے دیا ہے۔ اس حملے میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں کو لمحوں میں ہی نیست و نابود کر دیا گیا۔ اس جوابی کارروائی سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ اس درمیان وزارت داخلہ کے ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق سبھی نیم فوجی دستوں کی چھٹیاں فوری اثر سے منسوخ کر دی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے حکم دیا ہے کہ بی ایس ایف، سی آر پی ایف، آئی ٹی بی پی، ایس ایس بی اور سی آئی ایس ایف جیسے سبھی اہم نیم فوجی دستوں کے جوان پوری مستعدی کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود رہیں۔ سرحد سے متصل علاقوں میں اضافی فوج کی تعیناتی کی جا رہی ہے اور انٹیلیجنس ان پٹس کی بنیاد پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی کارروائی سے پاکستان میں زبردست بوکھلاہٹ ہے اور وہ جوابی حملے کی گیدڑ بھکی دے رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کسی بھی جوابی کارروائی یا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے۔ خاص طور سے جموں کشمیر، پنجاب اور راجستھان سرحد پر اضافی جوان تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، میٹرو اور حساس علاقوں میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ مرکزی ایجنسیوں اور ریاستوں کی پولیس کو بھی چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہر حرکت پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ نریندر مودی اسٹیڈیم کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی، ای میل پاکستان کے نام سے موصول۔ پہلگام میں ہوئے دہشت گرد حملے کے بعد ہندوستان کی جوابی سرجیکل اسٹرائیک نے پاکستان میں کھلبلی مچا دی ہے۔ تاہم سرحد پار سے اشتعال انگیزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تازہ ترین واقعے میں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی دی گئی ہے اور یہ دھمکی گجرات کرکٹ ایسوسی ایشن کو ایک ای میل کے ذریعے موصول ہوئی ہے جس پر پاکستان کا نام درج ہے۔ ای میل میں واضح طور پر لکھا گیا ہے، ہم تمہارے اسٹیڈیم کو اڑا دیں گے۔ یاد رہے کہ آئی پی ایل 2025 اس وقت اپنے عروج پر ہے اور نریندر مودی اسٹیڈیم میں اب تک کئی اہم میچز کھیلے جا چکے ہیں۔ آئندہ بھی یہاں 2 بڑے مقابلے منعقد ہونے والے ہیں۔ دھمکی موصول ہونے کے بعد نہ صرف گجرات کرکٹ ایسوسی ایشن ہائی الرٹ پر ہے بلکہ سیکیورٹی ایجنسیاں بھی پوری طرح متحرک ہو چکی ہیں۔ اسٹیڈیم کے اطراف کے علاقوں میں تلاشی اور سیکیورٹی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں جبکہ معاملے کی تحقیقات بھی شروع ہو چکی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ فوج کے حملے کے بعد ہندوستان میں کئی پروازیں ہوئی منسوخ۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان نے پاکستان اور پاک مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ اس آپریشن کے تحت ہندوستانی فضائیہ نے پاکستان اور پی او کے میں واقع دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ اس کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر سری نگر ہوائی اڈے کو عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ایئر انڈیا نے جموں کشمیر، راجستھان، چندی گڑھ اور پنجاب کے لیے دوپہر 12 بجے تک کئی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سری نگر ہوائی اڈے کو پاکستان اور پی او کے میں دہشت گردوں کے کیمپوں پر ہندوستانی فوج کے فضائی حملے کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر شہریوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق تینوں افواج نے مل کر آپریشن سندور کیا ہے۔ ایئر انڈیا نے اپنی ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایئر انڈیا نے جموں کشمیر، سری نگر، لیہ، جودھ پور، امرتسر، بھوج، جام نگر، چندی گڑھ اور راجکوٹ کے لیے اپنی تمام پروازیں 7 مئی کی دوپہر سے لے کر اگلے احکامات تک منسوخ کر دی ہیں۔ ایئر لائن کمپنی نے کہا ہے کہ امرتسر جانے والی 2 بین الاقوامی پروازوں کو دہلی بھیجا جا رہا ہے۔ ہم اس غیر متوقع خلل کی وجہ سے ہونے والی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی۔
ملتے ہیں اگلی نیوز میں.